ایک اور سوال، حسن علی کے بیٹے، فاطمہ کے لخت جگر، اہل بیت میں سے، چادر والوں میں سے ہیں، حسین کی طرح ان کی بھی شان ہے، لیکن حسین سے بلکہ حسین سے عمر میں بڑے بھی ہیں۔ حسن رضی اللہ عنہ مرضا، ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، لیکن حسن کی اولاد کے اندر امامت نہیں چلی۔ اولاد میں ساری امامت چلی تو حضرت حسین کی اولاد میں سے آئمہ ہوئے، تو حضرت حسن درجے میں حسین سے زیادہ بڑے تھے، ان کی اولاد میں سے لیے ان کی اولاد میں سے امامت کیوں نہیں چلی؟ اللہ کے نبی جب بیمار ہوئے، نماز پڑھانے کے قابل نہ رہے، علی موجود ہیں، حسن موجود ہیں، حسین موجود ہیں، عقیل موجود ہیں، یسار، عباس موجود ہیں، ان کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلح امامت پر ایک مرتبہ بھی نہ علی کھڑے ہوئے، نہ حسن کھڑے ہوئے، نہ حسین کھڑے ہوئے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ حالانکہ یہ امامت صغرا امامت کبرا کی دلیل ہوا کرتی ہے، جو آج مسلح، اور اس دور کے اندر امام صرف نماز کا امام نہیں ہوتا تھا، وہی حکومت کا امام بھی ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ مسجد نبوی کے امام تھے تو مسلمانوں کی حکومت کے سربراہ بھی تھے، اور ابو بکر امام تھے تو خلیفہ بھی تھے، عمر امام تھے، خلیفہ تھے، عثمان امام تھے، خلیفہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں ابو بکر سے کہا تو نماز پڑھا، حضرت علی کو کیوں نہیں کہا؟ حضرت حسن کو کیوں نہیں کہا؟ حضرت حسین کو کیوں نہیں کہا؟ شیعہ کہتے ہیں ہمارا 12واں امام محمد بن حسن العسکری غار میں اس لیے داخل ہوا کہ وہ ظالم لوگوں سے خوف زدہ تھا، ظالموں کی خوف کی وجہ سے وہ بھاگے، اور 12واں امام جا کر غار میں چھپ گئے، جو آج تک نہیں نکلا۔ تو اس وجہ سے چھپا ہے کہ ظالموں کے ظلم کا ڈر ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں، تاریخ میں شیعوں کی بہت سی حکومتیں آئی، فاطمیوں کی حکومت آئی، امام نہ نکلا، صفیوں کی حکومت آئی، امام نہ نکلا، پچھلی ساری حکومتوں کو چھوڑو، موجودہ حکومت ایران کی اتنی مضبوط حکومت اب موجود ہے، ایٹم بم بنانے کے لیے تیاری کر رہی ہے، تو اتنی طاقتور حکومت ہونے کے باوجود وہ 12واں امام صاحب باہر کیوں نہیں آتا؟ اب کس ظالم کے ظلم کا ڈر ہے؟ اب تو پوری گورنمنٹ اس کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے موجود ہے، اور سارے شیعہ اس کے لیے فدا ہونے کے لیے موجود ہیں۔ اس سوال کا جواب قیامت تک کوئی نہیں دیتا۔